قرآن و سنت میں ذکر کی گئی اس بیماری کی اور اس گناہ کی سزائیں ان کا علم حاصل کریں اور پھر ان میں غور و فکر کریں۔ سب سے پہلے دنیا کے اندر اس برائی کی سزا پہ غور کر لیں۔ مثلا کوئی منافق ہے تو اب وہ بارہا مرتبہ دوگلا پن اختیار کرتا ہے، تو بالآخر اس کے نفاق کا لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں میں اس کی عزت جاتی رہتی ہے، وہ اپنا وقار کھو بیٹھتا ہے، کیونکہ بار بار اس کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے، تو اس پر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ اور بعض اوقات جن لوگوں کے ساتھ وہ نفاق کا معاملہ کرتا ہے ان میں کوئی اگر صاحب اقتدار ہو، صاحب اختیار ہو، تو وہ سخت قسم کی سزا بھی دیتا ہے۔ مثلا بادشاہ ہے اور اس کے ساتھ نفاق کا معاملہ اختیار کیا، تو جب اس کو اطلاع ملے گی کہ یہ منافق ہے تو ہو سکتا ہے وہ قتل کا حکم جاری کر دے۔ اور یہ منافقین جن کا یہاں ذکر ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر یہ قسمیں کھاتے تھے اپنے آپ کو مومن باور کرانے کے لیے، یقین کرانے کے لیے۔ تو بعض اوقات پھر ان کے بارے میں قرآنی آیات اتر آتی تھیں جن میں ان کو صاف اور پکا جھوٹا قرار دے دیا جاتا تھا، اور ان کے تنہائی والے منافقانہ رویے کو کھول کے بیان کر دیا جاتا تھا، جس سے ان کی بڑی رسوائی ہوتی تھی، بڑی ذلت ہوتی تھی۔ اور پھر ہر وقت انہیں ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں کوئی صورت اتر نہ آئے جس میں ہمارے احوال کو بیان کر دیا جائے۔ اس کا سورہ توبہ میں ذکر موجود ہے، سورۃ المنافقون کے اندر بھی ذکر موجود ہے۔ ہر وقت ڈر اور خوف، جو بندہ جھوٹا ہوگا تو اس کو ڈر لگا رہتا ہے میرا جھوٹ کھل نہ جائے، تو نفسیاتی طور پر وہ گویا کہ مریض بن جاتا ہے۔ تو یوں آپ جس بیماری کا علاج کرنا چاہ رہے ہیں تو اس بیماری اور اس بیماری کے نتیجے میں وجود میں آنے والے اعمال کے دنیاوی نقصانات پر غور کریں، اور بہتر ہے کہ آپ ایک کاغذ پر ان کو لکھ لیں۔ اس کے بعد پھر جو اخروی نقصانات ہیں ان پر غور کریں۔ جب موت کا عالم طاری ہوگا تو موت کی سختیاں اس کو جھیلنا پڑے گی۔ بعض گناہوں کے بارے میں تو قرآن میں اور بعض گناہوں کے بارے میں احادیث میں موجود ہے کہ فرشتے اس کو ماریں گے اور مارتے ہیں۔ جیسے جو فرض ہجرت ہے اگر اس نے نہیں کی تو جب اس کی روح نکالی جائے گی قالوا فیما کنتم، تو فرشتے کہیں گے کہ تمہاری کیا کیفیت تھی، کیا حالت تھی، تو وہ پھر بتائیں گے کہ ہم کمزور تھے۔ تو فرشتے کہیں گے کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی، تم اس میں ہجرت کر جاتے۔ تو یوں موت کی سختیاں اس پر غور کریں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس کی سختی جو ہے موت کی، اس سے حقیقی آگاہی تو اسی وقت ہوگی نا جب موت طاری ہوگی۔ لیکن بعض اوقات کسی کو گردے میں تکلیف ہوتی ہے اور ناقابل برداشت تکلیف ہوتی ہے، یا اس طرح کا کوئی اور درد کسی مقام پر اٹھتا ہے تو ناقابل برداشت تکلیف ہوتی ہے، اور اس وقت بندہ اس کے لیے تیار ہوتا ہے کہ تمہاری یہ تکلیف دور کر دی جائے گی، ابھی اس کے مقابلے میں تم یہ کام کرو۔ آپ بتائیں کہ وہ اپنی تکلیف جب جان پہ بنی ہوئی ہے
اس کو موت نظر آ رہی ہے، تو اب اس کو اگر اطاعت کے لیے کہا جائے یا خالص ایمان کے لیے کہا جائے یا اس بیماری سے اپنے آپ کی جان چھڑائے کہا جائے تو مانے گا نہیں مانے گا؟ لوگ تو کروڑوں روپیہ لگا دیتے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے، اس تکلیف سے بچنے کے لیے۔ یہ موت کی سختیاں جس کا قرآن میں احادیث میں ذکر ہے، وجات سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید۔ تو مختلف مقامات پہ موت کی سختیوں کا ذکر ہے، اس پہ غور کر لیں۔ اور اس کے بعد پھر ہے عذاب قبر۔ تو عذاب قبر کی مختلف شکلیں صورتیں وہ زیادہ تر احادیث میں واضح طور پر بیان کی گئی۔ کافر کو کہا جائے گا لا دریتا ولا تلیتا، نہ تو نے خود سمجھ بوجھ حاصل کی اور نہ تو ہی کسی سمجھانے والے کی بات مانی، تو اس کو کوڑے مارے جائیں گے۔ اور جو زمین ہے وہ اس طرح آپس میں ملے گی کہ دائیں بائیں کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائیں گی۔ اژدہا انتہائی زہریلا سام مسلط کر دیا جائے گا۔ آگ سے وہ بستر جو ہے جہنمی بستر بچھا دیا جائے گا اور آگ بھر دی جائے گی وغیرہ۔ تو عذاب قبر پہ غور کرے، پہلے موت کی سختیوں پہ غور کرے، پھر عذاب قبر پہ غور کرے۔ اور موت کی سختیوں کے بارے میں کچھ احوال آپ نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے، قرآن و سنت میں دیکھ کر، اور اسی طرح عذاب قبر کے بارے میں کچھ صحیح احادیث جو جامع قسم کی ہیں اس احوال کے بارے میں، ان کو اب نوٹ کر لیں۔ اس کے بعد ہے میدان محشر کی سختیاں ہولناکیاں، جس کا قرآن میں بہت جگہوں پہ ذکر ہے۔ وہ بھی چند آیات یا احادیث دونوں کچھ نوٹ کر لیں اور پھر ان میں غور و فکر کریں۔ اور چوتھے نمبر پہ پھر جہنم کے عذابات، وہ بھی کچھ نوٹ کر لیں کاپی کے اوپر، اور پھر غور کریں کہ یہ جو بیماری ہے اس کی جہنم میں کیا سزا ہے، آخرت میں اس کی کیا سزا ہے۔ نفاق کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں، بخاری مسلم کی حدیث کے مطابق تم سب سے بدترین شخص بروز قیامت اس کو پاؤ گے جو دو چہروں والا ہے، منافق ہے، جس میں بھی نفاق کی بیماری ہے۔ دارمی کی صحیح سند کے ساتھ حدیث بھی میں بتا چکا ہوں کہ جو دو چہروں والا ہے یعنی منافق، تو اس کی دو آگ کی زبانیں ہوں گی۔ اور قرآن میں موجود ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یقیناً منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ڈالے جائیں گے۔ اب انگارہ آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے منہ میں رکھ سکتے ہیں، اب منافق کی دو زبانیں آگ کی ہوں گی۔ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب بخاری کی حدیث کے مطابق یہ ہوگا کہ آگ کے جوتے پہنا دیے جائیں گے، اور اس کی حرارت اور شدت کی وجہ سے دماغ کھولے گا، جس طرح ہنڈیا کھولتی ہے، گرم پانی کھولتا ہے، ابلتا ہے، اور وہ یہ سمجھے گا، سب سے ہلکے عذاب والا یہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ عذاب سخت مجھے ہی ہو رہا ہے جہنم میں، حالانکہ اس کو سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ یہ تو ہو گیا سب سے ہلکا عذاب، پھر اس کے بعد اس سے بڑا عذاب جہنم کا۔ لیکن جو منافقین کے لیے وہ تو ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، وہ تو سب سے نچلا طبقہ ہے اور سب سے زیادہ سخت عذاب والا طبقہ۔ اب اس پہ آپ غور کر لیں اور پھر آپ اپنے آپ غور کریں کہ آپ میں برداشت کی صلاحیت ہے، طاقت ہے آپ میں۔ موت کی سختیاں، عذاب قبر اور محشر کی ہولناکیاں اور عذاب جہنم، ان چاروں طرح کے عذابات پہ غور کر لیں، اور اس سے پہلے دنیاوی جو ذلت ہے اس پہ غور کر لیں، اور پھر اپنے آپ سوچیں بھی اب مجھے
مجھے یہ چیز میں برداشت کر سکتا ہوں، مجھے اسی کو برقرار رکھنا ہے، اسی بیماری میں مبتلا رہنا ہے یا اس کا علاج کرنا ہے، یا اپنے آپ کو اسے چھٹکارا دلانا ہے۔ جب تک ان عذابات کی کچھ تفصیل آپ کے ذہن میں نہیں ہوگی تو میں جیسے بیان بھی کر رہا ہوں تو کوئی اثر نہیں ہوگا آپ کے اوپر۔ انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے صرف اہل علم ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ دیکھیں بھی جس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ سانپ کوئی موذی جانور ہے تو وہ تو ہو سکتا ہے کہ بچہ جیسے ہے تو وہ تو پکڑ کے کھیلنا شروع کر دے کھلونے کی طرح۔ جس کو نہیں پتا وہ بچے کی طرح ہی ہوا نا۔ تو اب جس کو موت کی سختیوں کا، عذاب قبر کا، محشر کی ہولناکیوں کا، عذاب جہنم کا پتہ ہی نہیں ہے تو وہ کیا ڈرے گا اس سے؟ آپ شیر کو نہیں جانتے، اب آپ کے سامنے شیر آ جائے آپ میں کوئی ڈر نہیں ہوگا، آپ میں شاید کوئی گدھا ہی ہے یا گدھے کی کوئی قسم ہے، اس جیسا کوئی جانور ہے۔ لیکن اگر پتہ ہو بھی یہ شیر کے بارے میں آپ کو علم ہو تو لازماً آپ کو ڈر ہوگا۔ چڑیا گھر میں جاتے ہیں تو دور سے جنگلے میں دیکھ کر بھی بعض کا ڈر لگتا ہے کہ باہر نہ نکل آئے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ وہ جبار بھی ہے، وہ قہار بھی ہے، اور موت کی سختیاں بھی، اور عذاب قبر بھی، اور قیامت کی ہولناکیاں بھی، اور جہنم کے عذابات بھی برحق ہیں، اور پھر ان کا آپ کو کچھ علم ہو کہ یہ عذابات ہیں، پھر ان میں آپ غور کریں اور سوچیں کہ دنیا کی زندگی ہے کتنی، اس کی آسائشیں سہولتیں ہیں کتنی، اور جس مرض میں میں مبتلا ہوں اس مرض کے فوائد اس کے مقابلے میں مجھے کتنے ملیں گے۔ آج موت آ گئی تو پھر یہ جو دنیاوی اغراض آپ کی تھی وہ تو وہی ختم ہو گئی نا۔ اور آخرت کا عذاب وہ تو بہت لمبا عذاب ہے اور بہت سخت عذاب ہے۔ جب آپ اس طرح غور کریں گے تو یہ آپ کے دل میں ڈر آئے گا، خوف آئے گا، خشیت پیدا ہوگی۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، وہ اپنے رب سے ہر وقت خشیت زدہ رہتے ہیں اور برے حساب سے انہیں خوف لگا رہتا ہے۔ وَيُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ، وہ لوگ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں تو اندر سے ڈرتے رہتے ہیں کہ رب کی بارگاہ میں جب پیشی ہوگی ہو سکتا ہے وہاں جا کر یہ حال کھلے کہ یہ میرا عمل اور میرا خرچ کرنا صدقہ یہ تو قبول ہی نہیں ہوا اور یہ میری ساری محنت رائیگان چلی گئی۔ یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں یہ میرا عمل قبول ہی نہ ہو سکتا ہے۔ اس عمل بھی کر رہے ہیں، نیکی بھی کر رہے ہیں، ساتھ ڈر بھی رہے ہیں اندر سے۔ قرآن میں مختلف مقامات پہ سچے مومنین کی خشیت کا ذکر موجود ہے، بہت مقامات ہیں۔ تو جب آپ ان عذابات، ان سزاؤں کا علم حاصل کر کے اس میں غور و فکر کریں گے پھر خوف اور خشیت آئے گی۔ اور خوف اور خشیت یہ ایک کوڑا ہے، کوڑا جو آدمی کو سیدھی راہ پہ چلاتا ہے، اور یہ کوڑا وہ ہے جو تنہائی کے اندر بھی بندے کے ساتھ ہے۔ پولیس وہ جرائم نہیں چھڑا سکتی جو اللہ کا خوف بندے کو جرائم سے چھڑا سکتا ہے، کیونکہ پولیس کے ڈر خوف سے آپ وہاں گناہ چھوڑو گے یا جرم چھوڑو گے جہاں آپ کو اندیشہ ہو کہ میں پکڑا جاؤں گا، اور جہاں کوئی آپ کو دیکھنے والا ہی نہیں ہے اور آپ بالکل تنہائی کے اندر ہیں، اور تنہائی میں آپ موبائل کے ساتھ آپ کوئی برائی کر رہے ہیں، کوئی بے حیائی دیکھ رہے ہیں، کوئی آپ غلط تصاویر دیکھ رہے ہیں، اور آپ کوئی جنسیات میں الجھے ہوئے ہیں، آپ کو کیا خوف ہے؟ یہاں تو قانون کی آپ کے لیے پکڑ ہی کوئی نہیں۔ یہ تو کھلم کھلا بھی آپ کریں تو آپ کو قانون نہیں پکڑتا، اللہ کا خوف یہاں بھی آپ کو پکڑے گا اور آپ کو مجبور کرے گا، اور آپ رکیں گے اس سے، اور آپ کو جب یہ آخرت کی یاد آئے گی، یہ سزائیں، تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہیں گے اور آپ روئیں گے اللہ کی بارگاہ میں اور معافی طلب کریں گے۔ تو یہ علمی طریقہ ہے علاج کا، باطنی بیماریوں کے علاج کا، اور اس طرح سے آپ ہر باطنی بیماری کا علاج کر سکتے ہیں۔ دوسرا طریقہ ہے، عملی طریقہ، وہ ہے
اچھی صحبت بندے کو اچھا بنا دیتی ہے، بری صحبت بندے کو برا بنا دیتی ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ کا تقوی اختیار کرو، جو سچے ہیں، جو نیک ہیں، صاحب تقوی ہیں، خوف خدا اور خشیت الہی والے ہیں، ان کی معیت، ان کی صحبت، ان کی دوستی اختیار کرو۔ اور بروز قیامت کتنے وہ لوگ ہوں گے جو بری دوستی کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، جس کا ذکر موجود ہے 19ویں پارے کے اندر۔ اور وہ کہے گا یقول یا لیتنی، ہائے کاش میں نے، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا، ہائے کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، میرے پاس نصیحت آ گئی تھی، حق آ پہنچا تھا، لیکن میرے دوست نے اس حق کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے سے روک رکھا۔ اور شیطان تو انسان کو وہ بے یار و مددگار کر کے ہی اور ذلیل و رسوا کر کے ہی چھوڑتا ہے۔ تو اچھی صحبت اچھا بنا دیتی ہے، بری صحبت برا بنا دیتی ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام اس لیے آئے کہ قرآن و سنت کی تعلیم دیں، علم، اور پھر کیا کریں، ساتھ تزکیہ نفس۔ تو اب اس کے بعد جو نبی کریم علیہ السلام کے سچے غلام، سچے متابعین، سچے محبین ہیں، جنہوں نے قرآن و سنت کا خود علم حاصل کیا اور اپنا تزکیہ نفس انہوں نے کیا، اور وہ دوسروں کا تزکیہ نفس کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور وہ اس کام میں مشغول ہیں، ان کی صحبت اختیار کریں۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو پیران عظام ہیں تو ان کی صحبت اختیار کی جائے، وہ تزکیہ نفس کرتے ہیں، لیکن وہ واقعی سچے پیران عظام ہوں کہ جو علم بھی ہو، عمل بھی ہو، تقوی بھی ہو، خشیت بھی ہو، وہ صرف دکانداری نہ ہو ان کی پیری جو ہے۔ لیکن موجودہ دور میں تو ہمیں پتہ ہے زیادہ تر خود جاہل ہیں، ان کو خود حاجت ہے ہدایت کی، اور ان کو خود حاجت ہے صحبت، اچھی صحبت کی۔ تو مقصود کیا ہے، آپ کو کوئی اچھا استاد مل جائے، آپ کو کوئی پیر مل جائے، آپ کو کوئی اور بندہ مل جائے جو قرآن و سنت کا عالم ہے اور جو تزکیہ نفس کی راہ پہ چلنے والا ہے، جو خوف و خشیت والا ہے، اس کی صحبت اختیار کریں۔ اور جب اس کی صحبت میں آپ بیٹھیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی ذہن کے اندر جو غالب ہے وہ آخرت ہے، وہ آخرت کے حوالے سے وہ آپ کی اصلاح کی کوشش کرے گا، اور اس کی صحبت سے آپ کے اندر اس کی باتیں سن کر آپ کے اندر آخرت کی رغبت پیدا ہوگی، دنیا سے بے رغبتی ہوگی، اور خوف اور خشیت آپ کے دل میں آئے گی۔ تو اس کی صحبت اور اس کی گفتگو سن کر آپ اس برائی سے چھٹکارا پائیں گے۔ تو یہ عملی طریقہ ہے۔ یہ دو طریقے علاج کے جو میں نے بتائے ہیں، یہ کوئی خاص نفاق کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ ساری جو باطنی بیماریاں ہیں اور سب کے لیے ہیں۔ البتہ جو اخروی سزائیں ہیں یا نقصانات ہیں وہ آپ کو خاص بیماری کے حوالے سے نوٹ کرنے ہوں گے کہ نفاق کے یہ نقصانات ہیں، تکبر کے یہ ہیں، اور اس کی اخروی سزائیں یہ ہیں۔ ان بیماریوں الگ الگ جو سزائیں عذابات ہیں وہ آپ کو الگ سے آپ نوٹ کر کے اپنے سامنے رکھیں، پھر اس پہ آپ غور کریں۔ اس طرح علمی طریقے سے بھی بیماریوں کا علاج کیا جا سکتا ہے، اور عملی طریقے سے نیکوں کی صحبت حاصل کر کے بھی یہ علاج کیا جا سکتا ہے۔ صحابہ کرام کو نبی کریم علیہ السلام کی صحبت میسر تھی، اور ان کو یوں لگتا تھا آپ کی صحبت میں بیٹھے ہوئے جیسے جنت دوزخ ہمارے سامنے ہیں۔ اس وجہ سے ان کی ایک عجیب کیفیت ہوتی تھی ان کے ایمان کی، اور پھر وہ کیفیت جو تھی ان کو وہ اس بات پہ مجبور کرتی تھی کہ وہ دین کی خاطر اور نبی کریم علیہ السلام کے حکم کی تعمیل اور اطاعت کی خاطر وہ جان مال اور سب کچھ وہ قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے، اور انہوں نے یہ سب کچھ قربان کر کے دکھا دیا اور اپنا دعویٰ محبت کو سچا کر کے دکھا دیا۔ اللہ سے جو عہد کیا تھا جنت کے بدلے میں جان مال اللہ تیری راہ میں صرف ہوگی، اس وعدے کو انہوں نے سچا کر دکھایا۔ یہ طریقہ ہے بیماری کے علاج کا۔ مزید تھوڑی سی گفتگو مزید اس پہ باقی ہے جو میں اگلے درس میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک
اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔